موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، سب سے زیادہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ لیکن سورہ قصص کے اندر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے لے کے آپ کی زندگی کے آخر تک پورا آپ کی زندگی کا واقعہ جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، میں آپ کو اس کے ایک ایک رکوع کی چیدہ باتیں ذکر کرتا جاتا ہوں، اور اس کے اندر جو ہمارے لیے حکمتیں ہیں وہ بھی ہم دیکھتے جائیں گے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرعون کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک فرعون تھا، اور فرعون کا تعارف اللہ نے کروایا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ یہ فرعون کا تعارف ہے۔ پہلی بات کہ وہ زمین کے اندر بڑا بنا پھرتا تھا، اور اس نے زمین کے اندر لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ جو کمزور لوگ تھے ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، ان کے بچوں کو قتل کر دیتا، ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا، اور وہ بڑا فسادی بندہ تھا۔ یہ فرعون کا تعارف کروایا۔ آگے مزید اس کے بارے میں باتیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی طرف یہ وحی کی، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے، آپ اس کو دودھ پلائیں، اور جس وقت آپ کو پتہ چلے کہ فرعون اس کو قتل کرنے کے لیے اس کے لوگ آ رہے ہیں، تو آپ نے ایسے کرنا ہے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، آپ نے اس کو صندوق میں بند کر کے سمندر کے اندر پھینک دینا ہے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور دریا کے اندر، سمندر کے اندر، پانی کے اندر بچے کو پھینکتے ہوئے گھبرانا نہیں ہے، وَلَا تَخَافِي، خوف بھی نہیں آنا چاہیے، میرے حوالے کر دینا ہے۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خوف لاحق ہوا کہ فرعون تو بچوں کو قتل کر دیتا ہے، میرے بچے کو بھی قتل کر دے گا، اس کی فوج آ جائے گی میرے گھر میں، تو آپ کی ماں نے آپ کو صندوق کے اندر ڈال کے اس دریا کے اندر بہا دیا، اور آپ کی جو بہن تھی وہ صندوق کو دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے جا رہی تھی کہ یہ صندوق جاتا کہاں پہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون کا محل تھا کنارے کے اوپر محل تھا، وہاں پہ جب وہ صندوق پہنچا، صندوق کو نکالا گیا، وقالت امرأۃ فرعون، جو فرعون کی بیوی تھی وہ کہتی ہے فرعون سے، قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، یہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرے گا، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرنا، کتنا پیارا بچہ ہے، تجھے رحم آنا چاہیے، اس کو قتل نہ کرنا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے قتل ہونے سے بچا لیا۔ فرعون کے گھر میں پرورش پائی، فرعون کے گھر میں بڑے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے ہوا جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھبرائیں تو ہم نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کی طرف لوٹا دیا۔ کیسے؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر حرام کر دیا تھا کہ کسی اور کا دودھ نہیں پینا۔ عورتوں کو لایا جاتا کہ یہ بچہ ہے، اب فرعون نے، بادشاہ نے اس کو رکھ لیا ہے، اس کی بادشاہ کی بیوی نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، یہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اس کو کوئی دودھ پلا دے۔ عورتوں کو بلایا جاتا، کسی کا دودھ نہیں پیتے۔ آپ کی بہن وہاں پہ موجود تھی جو پیچھے پیچھے جو ہے وہ صندوق کو دیکھنے کے لیے آ رہی تھی، وہ کہتی ہے میں آپ کو ایک عورت کا بتاتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ اس عورت کا دودھ پی لے گا۔ کہا اچھا آپ کے پاس کوئی ہے تو لے آئے۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس سمندر کے اندر سے نکال کے اس فرعون کے محل کے اندر، بادشاہ کے محل کے اندر جو قتل کرنا چاہتا تھا، اس کی زیر نگرانی پرورش کروا رہے ہیں، شاہانہ پرورش ہو رہی ہے، اور پھر وہ دودھ پینے کے لیے اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم ان کو واپس ان کی ماں کی طرف لے آئے، کئی تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور ان کا جو غم ہے، ان کا جو دکھ ہے بیٹے سے بچھڑنے کا، وہ دور ہو جائے۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل کے اندر۔ ولما بلغ اشدہ، جب جوان ہو گئے نا، اللہ فرماتے ہیں واستوى، بڑے کڑیل جوان ہوئے، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت بھی عطا کی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو علم بھی عطا کیا،
حکمت اور علم کے ساتھ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب بڑا کیا تو ایک دن ایسے ہوا، قرآن کہتا ہے آپ باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد جب واپس آ رہے تھے، شہر کے اندر داخل ہو رہے تھے، دیکھا 2 بندے لڑ رہے ہیں۔ آپ نے ان کو چھڑوانے کی کوشش کی، صلح کروانے کی کوشش کی۔ ایک آدمی جو زیادتی کر رہا تھا، آپ نے اس کو ہلکا سا مکہ مارا تو وہ اسی جگہ پہ مر گیا۔ پھر دوسرا دن آیا تو وہی بندہ جو لڑائی کر رہا تھا، دوسرے دن دیکھا وہ دوسرے کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلاتا ہے کہ آئیے میری مدد کیجئے، کل بھی آپ نے مدد کی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ کل بھی تو نے ایسے ہی کیا تھا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں زمین کے اندر فساد کروں اور میں ایک اور ناحق قتل کر دوں؟ اس طریقے سے پتہ چل گیا کہ کل کا جو قتل کرنے والا تھا وہ تو یہی بندہ تھا۔ یہ قتل کرنے والا کل جو قتل ہوا ہے، نامعلوم قتل جس کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، کیونکہ اس بندے نے کہا کہ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کہ کیا آپ مجھے اس طرح قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے کل آپ نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا۔ جب خوف لاحق ہوا اور پوری وہ قوم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی، ولما توجہ تلقا مدین، آپ اللہ کے حکم کے ساتھ مدین کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ مدین کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، جب مدین کے قریب پہنچے تو وہاں پہ دیکھا کہ کچھ 2 بچیاں ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے وہاں پہ لے کے کھڑی ہیں۔ باقی لوگ کنویں سے آتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، لے کے چلے جاتے ہیں، وہ 2 بڑی باحیا بچیاں ہیں، وہ پیچھے کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، دیکھتے رہ کہ یہ کیا ماجرا ہے، اٹھے ان کی مدد کرنے کے لیے، جا کے پوچھتے ہیں قال ما خطبکما، کیا مسئلہ، آپ پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، یہ سارے لوگ پانی پلا لیں گے، جب کنواں فارغ ہو جائے گا ہم اس وقت پانی پلائیں گے، کیونکہ ہمارے باپ جو ہیں وہ بوڑھے ہیں، وہ خود آ نہیں سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ فسقا لہما، آپ نے ان کے جانوروں کو پکڑا، پانی پلایا، ثم تولی الی الظل، پھر اسی سائے کے نیچے آ کے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی تو مجھے بھلائی عطا کرے گا میں تیرا فقیر ہوں۔ جب بچیاں شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھیں، جب گئیں تو جا کے کہتی ہیں کہ اس طرح ایک بڑا باحیا نوجوان تھا، آج اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور کوئی مسافر تھا ادھر ہی بیٹھ گیا ہے، تو اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے بھی بڑا ایماندار بھی ہے اور کام بھی کرنے والا ہے اور جوان بھی ہے، یعنی طاقتور بھی ہے۔ تو ایک بچی کہتی ہے کہ اس سے پوچھ لیتے ہیں، وہ کوئی مسافر ہے، ہو سکتا ہے ہمارا ملازم رہ جائے۔ تو شعیب علیہ السلام نے بچی کو بھیجا، لیکن قرآن شعیب علیہ السلام کی بچی کی چال کو بیان کرتا ہے، فرمایا فجاءتہ احداہما، ان بچیوں میں سے ایک بچی چلتی ہوئی آئی، تمشی علی استحیاء، حیا کے اوپر چل رہی تھی، حیا نیچے رہ گیا، اور اس کی چال ایسی تھی، چال چلن ایسا تھا کہ بڑے باحیا طریقے کے ساتھ جو ہے وہ چل کے آ رہی تھی۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان بیٹیوں کی چلنے کی بھی بات کی ہے کہ مسلمان کی جو بیٹی ہے وہ بڑے حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ چلتی ہے، اپنے آپ کو سنبھال کے چلتی ہے، پردے کے اندر چلتی ہے۔ کہتی ہیں کہ ہمارے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ نے پانی پلایا ہے نا اس کی اجرت آپ کو دے دے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام کے پاس گئے اور معاملہ یہ طے ہوا، قالت احداہما جابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، جب شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنا دیانتدار اور باحیا نوجوان ہے، فرمایا کہ آپ ہمارے پاس ملازم رہیں، میں ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ 8 سال ملازمت کرنی ہے۔ 8 سال موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر آپ 10 سال پورے کر دیں گے تو یہ آپ کی مرضی ہے، 8 سال تو ضرور پورے کرنے ہیں،
2 साल आप मज़ीद निकाल जाएंगे तो ये आपके ऊपर है। वमा उरीदु अन अशुक्का अलैक, हम आपके साथ कोई सख्ती नहीं करेंगे। सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन, अल्लाह ने चाहा तो हम एक दूसरे के साथ अच्छे रहेंगे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलाम के पास भेजा मदियन में, और जब वो वादा पूरा हो गया, 8 साल पूरे हो गए और शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का निकाह करके आपको दे दिया, फिर वहाँ से फलम्मा कज़ा मूसल अजल वसारा बिआलिही, आप अपनी एहलिया को लेके जब वापस आ रहे थे, जब तूर के पास पहुँचे तो वहाँ पे आपकी एहलिया साथ थी, रात का वक्त था, सर्दी का मौसम था। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि दूर पहाड़ के ऊपर कोई रोशनी दिखाई दे रही है, लगता है वहाँ पे आग होगी। अपनी बीवी से कहा कि आप यहाँ पे ठहरें तो मैं वहाँ से कोई आग वगैरह लेके आता हूँ। फलम्मा अताहा नूदिया मिन शातिल वादिल अयमनि फिल बुकातिल मुबारकति मिन शजरति, जब मूसा अलैहिस्सलाम गए तो अल्लाह ने वहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, ऐ या मूसा, ए मूसा, इन्नी अनल्लाह, ये रोशनी नहीं है, ये तेरा रब है, रब्बुल आलमीन, जो सारे जहानों का रब है। अब मैं तुझे नबूवत अता करने लगा। वह अन अल के असाक, 2 मोजज़े अल्लाह ने अता किए। एक मोजज़ा फरमाया जो तेरे हाथ में लाठी है इसको ऐसे फेंको, जब फेंका तो वो बहुत बड़ा सांप बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम डरे, अल्लाह ने फरमाया या मूसा अकबिल, इसको पकड़ ले, वला तखफ, खौफ न खा, इन्नका मिनल आमिनीन, तू अमन वालों में से है, यानी ये मोजज़ा है। और दूसरा फरमाया उसलुक यदका फी जेबिका, अपने हाथ को अपनी जेब में डालो, तखरुज बैज़ा मिन गैर सूइन, कोई तकलीफ भी नहीं होगी और ये चमकता हुआ बैर निकलेगा। वज़मुम इलैका जनाहका मिन रहब, जिस वक़्त भी कोई आपको खौफ हो उस वक़्त अपने हाथ को अपनी जेब में डालना है, खौफ दूर हो जाएगा। फ़ज़ानिका बुरहानान मिन रब्बिका, ये 2 निशानियाँ हैं तेरे रब की तरफ से, इला फ़िरऔन व मलाइही, ये दोनों निशानियाँ लेके मोजज़े लेके फ़िरऔन के दरबार में चले जाओ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम और आपके भाई हारून अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के दरबार में जाते हैं। वो फ़िरऔन जिसने आपको अपने घर में पाला पोसा था, वो फ़िरऔन जिसके जुल्म से आप डर के मदियन की तरफ चले गए थे, अल्लाह ने कहा उसी दुश्मन के पास जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम फलम्मा जा मूसा बिआयातिना बिबय्यिनातिन, मूसा अलैहिस्सलाम जब निशानियाँ लेके उस फ़िरऔन के दरबार में गए तो वो कहता है कि ए मूसा, क्या तू हक़ के साथ आया है या तू हमारे साथ मजाक करता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह की तरफ से हक़ लेके आया हूँ। और फिर वहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम का और फ़िरऔन के जो दरबारी थे, जो जादूगर थे, उनका आपस में जो है वो मुकाबला हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वहाँ पे फ़तह नसीब की। और अंजाम क्या है इस पूरे वाक़या का अल्लाह समझाना ये चाहते हैं, फ़अख़ज़नाहु व जुनूदहु, कि हमने वो फ़िरऔन और उसके सारे लश्करों को हमने पकड़ लिया। फ़नबज़नाहुम फ़िल यम्म, और हमने उनको दरिया के अंदर गर्क कर दिया। फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुज़ ज़ालिमीन, लोगों गौर करो जो ज़ालिम होते हैं उनका क्या अंजाम होता है कि दुनिया की सारी ताकतें, दुनिया के सारे जत्थे यहीं पड़े के पड़े रह जाते हैं और उनका अंजाम बुरा होता है। वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार, लेकिन हमने ये कर दिया क़यामत तक के लिए ऐसी लोग पैदा कर दिए जो मुसलसल लोगों को फ़िरऔन के तर्ज़ अमल के ऊपर जहन्नम की तरफ बुलाते रहेंगे। व यौमल क़ियामत ला युनसरून, लेकिन ये तो दुनिया की ज़िंदगी है, क़यामत वाले दिन उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी, ना फ़िरऔनों की ना उनके साथियों की। व अतबानाहुम फ़ी हाज़िही दुनिया लाना, हमने दुनिया में भी उनके ऊपर लानत भेजी है। व यौमल क़ियामत हुम मिनल मक़बूहीन, और क़यामत वाले दिन भी वो उन लोगों में शामिल होंगे जिनको अल्लाह ताला ने सख्त अज़ाब में मुब्तला करना है। तो इस पूरे वाक़या की तफसील से अल्लाह ताला हम समझाने ये चाहते हैं कि कैसे अल्लाह ताला बेसहारा लोगों को आसरा बनते हैं, कैसे अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के महल में बड़ा करते हैं, कैसे अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के लिए फ़िरऔन की बीवी का दिल नरम करते हैं, और कैसे अल्लाह ताला उनको उसी बादशाह के घर की तरफ, उसी बादशाह के दरबार की तरफ वापस लाते हैं। और फिर जब वो बात को नहीं मानता तो अल्लाह उसका अंजाम क्या करते हैं। तो हमें ये इसमें सबक है कि हमें फ़िरऔन वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए, हमें उन लोगों की तरह नहीं हो जाना चाहिए
جن کی چال چلن جو ہے وہ فرعون جیسا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ نے قارون کا ذکر کیا ہے۔ قارون کون تھا اس کا تعارف کروایا ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ فبغى علیہم، اس نے بغاوت کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قارون وہ تھا وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، ہم نے دنیا کے ہر طرح کے خزانے اور مال و دولت اس کو دیا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے تکبر کیا، وہ اللہ کو بھول گیا، تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس کو اور اس کے سارے خزانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللہ، پھر کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اس کی مدد کر سکتی۔ وما كان من المنتصرین، اور نہ وہی کسی کا کام آنے والا تھا، یعنی دنیا کا جو کچھ تھا یہیں دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ آخری رکوع میں ہمیں سمجھاتے ہیں، لوگوں اس دنیا کی باتوں کو، ان مثالوں کو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ جو آخرت کا گھر ہے وہ ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو دنیا میں بڑے نہیں بنتے اور جو دنیا میں فساد نہیں برپا کرتے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کا گھر وہ متقیوں کے لیے خالص ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ فرعون نہ بنو، زمین کے اندر اکڑ کے نہ چلو، زمین کے اندر بڑے نہ بنو، کیونکہ بڑائی صرف اللہ کی ذات کی ہے، اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارو تو اسی میں تمہاری خیر ہے۔ آخری آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہ پکارو۔ الہ کا معنی میں آپ کو سمجھا چکا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے، اللہ کی ذات نے باقی رہنا ہے۔ لہ الحکم، اسی کی حکومت ہے، وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف تم نے واپس لوٹنا ہے۔